جب دنیا کی ساری خوشیاں پا لینے کے بعد بھی تمہارا دل بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک سکون تو ذکر اللہ ہی سے ملتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو، غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانا گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ، آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ زندگی جب رلائے تو سمجھنا گناہ معاف ہو رہے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو رہی ہے۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اس سے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا،
کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنا، یہ بھی اعمال جنت میں سے ایک عمل ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہو جاتے ہیں۔ انجیر کا پھل استعمال کیا کرو کیونکہ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔